لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، اسلام ایک جامع اور مکمل نظام سے عبارت ہے۔ اس کا ہر پہلو اس کی جامعیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آج اس مبارک مجلس میں اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے اسلام کے ایک مہم رکن روزے کو۔ روزہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں الصوم کہا جاتا ہے، اور الصوم کا مطلب رکے رہنا، باز رہنا۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فجر سے مغرب تک حلال چیزوں کو کھانے پینے سے رکے رہنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان رب کو راضی کرنے کے لیے حلال کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے تو اسے بالاولیٰ حرام چیزوں سے بھی رکنا چاہیے۔ هو التعبد للہ سبحانہ وتعالی بالامساک بنیت عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فجر سے لے کر مغرب تک باقاعدہ نیت کر کے رب تعالیٰ کی خوشنودی سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے حلال چیزوں کو اور ہر اس چیز کو استعمال کرنے سے رک جائے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ ایک بے نظیر عبادت ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، مرنی بعمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے 12 سوال کیا، آپ نے پھر بھی وہی جواب دیا، روزہ رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ روزہ یہ انسانی دل کی پاکیزگی کے لیے اور خوبصورتی کے لیے ایک بہت بڑا تریاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس انسان کے دل کو کینے اور حسد اور بغض سے پاک فرما دیتے ہیں۔ روزہ انسان کی پرہیزگاری اور متقی بننے کے لیے بہت بڑا ایک ہنر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے
تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ روزہ رکھنا یہ تو صالح قسم کے لوگوں کی نشانی ہے، ایسے لوگ جن کے اندر نیکی ہو، جو گنہگاری سے پاک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار، اللہ ذوالجلال نے تم پر ایسی نماز کو فرض کر دیا جو نیک اور صالح لوگوں کا شیوا ہے۔ یقومون اللیل، جو رات کو قیام کرتے ہیں، ویصومون النہار، اور دن کو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ لیسوا بأثمہ ولا فجار، ایسے لوگ جو روزہ رکھنے والے ہیں اور رات کو قیام کرنے والے ہیں، وہ لوگ گنہگار اور فاجر نہیں ہوتے۔ اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ روزہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور فتنوں سے بچانے والا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، 5 قسم کا فتنہ، کسی کی ذات میں فتنہ، کسی کی اولاد کا فتنہ، کسی کے مال کا فتنہ، کسی کے اہل و عیال کا فتنہ، کسی کے پڑوسی کا فتنہ۔ ان تمام فتنوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یکفرها الصیام، سب سے پہلا علاج ان 5 قسم کے فتنوں کا روزہ رکھنا، والصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، والصدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، والامر بالمعروف، اللہ نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برائی کے سامنے بھی ڈھال ہے، جہنم کے سامنے بھی ڈھال ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے بھی ایک ڈھال ہے، بلکہ شہوتوں کے منہ زور گھوڑے کے سامنے بھی یہ ڈھال اور اس کے لیے بھی لگام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، وہو حصن من حصون المؤمن، یہ مومن کے قلعوں میں سے قلعہ ہے، وکل عمل لصاحبہ الا الصیام، ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس کا عمل قبول کر کے اجر لکھا جاتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس طاقت ہے تم میں سے اسے چاہیے کہ شادی کرے، فمن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اور جس کے پاس طاقت نہیں اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہی اس کا علاج ہے۔ اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے قیامت کے دن وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، الصوم جنہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی روزہ ایک ڈھال ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ روزہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے،
رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید روزہ رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور ان دونوں کی سفارشوں کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ارشاد نبوی ہے، ثلاث دعوات لا ترد، تین دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ دعوت الوالد لولدی، والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا۔ اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ قیامت کو جب یہ سفارش کرے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں، روزہ کہے گا، اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، روزہ کہے گا اس روزے رکھنے والے کے متعلق رب تعالیٰ سے، اے رب اس کو میں نے سارا دن کھانے پینے سے اور شہوت کی تکمیل سے روکے رکھا، میری سفارش کو قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی روزے کے متعلق، اور ہم بیان کر رہے تھے، قرآن کہے گا، اے رب میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو، روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ من ختم له بإطعام مسکین محتسبا علی اللہ، جس شخص کی دنیا سے رخصت ہوا، جو شخص دنیا سے رخصت ہوا اس حالت میں کہ اس نے اللہ سے اجر لینے کے لیے کسی مسکین کو کھانا کھلایا اور وہ فوت ہو گیا، دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ ومن ختم له یقول لا الہ الا اللہ محتسبا علی اللہ عز وجل، اور جس شخص کا خاتمہ ان کلمات پہ ہوا کہ وہ اپنی زبان سے یہ ادا کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ، اور اجر و ثواب کی امید کر کے یہ بول رہا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کو موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو گیا کہ اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ ذوالجلال اسے اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن یہ نصیب اس کو ہوتا ہے جو اس کلمے سے متعارف ہو، اس کے حقائق کو جانتا ہو، اس کے حقوق کو پورا کرتا ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی برکتوں کو اپنے
दामन में समेटने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान यज़रिबु निश्वान, जो शराब पीने वाले थे, नशा करने वालों को कोड़े मारते और कहते कि तुम इतनी उम्र में भी रोज़ा नहीं रखते, हम तो बच्चों को भी रोज़ा रखवाते हैं। कुन्ना नुसव्विमु सिब्यानना, और सहाबी कहते हैं हम तो अपने छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते। वनजअलु लहुमुल लुअब मिनल इहन, हम रुई के खिलौने बना के उनको दिया करते और उनको मगरिब तक ले जाते ताकि उनके अंदर रोज़े की आदत आ जाए। रब ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे इस रुकन की अहमियत को समझने वाले और इसको इख्तियार करने वाले बनाए। और इस मुबारक महीने में जो अल्लाह ज़ुल जलाल ने वादे किए हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल हर रात मुआफ़ करते हैं, हमें भी उन मुआफ़ी हासिल करने वालों की सफ़ में शामिल फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, अल्लाह ज़ुल जलाल रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता है तो शैतानों को जकड़ देते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देते हैं। और शैतानों को कड़ियाँ क्यों लगाई जाती हैं? ताकि खालिस अल्लाह की इबादत की तरफ मखलूक आ जाए। और हर रात एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियश शर्र अक़सिर, ए खैर को चाहने वाले आगे बढ़िए, पेशकदमी करिए, सबक़त ले जाइए, और ए बुराई करने वाले रुक जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में इस मुबारक महीने में दाखिल होने के बाद हमें हर खैर में सबक़त करनी चाहिए और हर बुराई से अपने आप को रोकना चाहिए। हर वो खैर, हर वो नेकी, हर वो हमदर्दी, हर वो खैर खाही और हर वो इहसान का पहलू जिसका हुक्म कुरान मजीद ने दे दिया, जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको इख्तियार करना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। और हर वो बुराई जिसको शरीयत ने बुराई कहा है, जिसको कुरान और हदीस ने बुरा कहा है, जिसको हराम कहा है, जिसको मकरूह समझा है और जिसको नापसंद समझा है, उससे रुक जाना ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। यही वजह है कि सहाबी ने एक सवाल किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो मेरी ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश, मैं कायनात में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ, और दूसरी ख्वाहिश, सबसे अमीर होना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, इत्तक़िल महारिम, हराम चीज़ों से बच जाओ, तकुन अअबुदन्नास, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। वरज़ बिमा क़स्सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन्नास, और जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो जाइए, तुम कायनात में सबसे अमीर बन जाओगे। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है, रब ताला हमें इस मुबारक महीने में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर उन्हें शर्फ़ कबूलियत से भी नवाजे और क़यामत के दिन अपने महबूब की रिफ़ाक़त नसीब फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।